السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جی ایم کے ٹاکس۔ میرا نام ہے غلام مصطفیٰ خالد اور آج ہم ایک ایسے عظیم لیڈر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ شاندار بیرسٹر اور پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بانی بھی ہیں۔ لوگ انہیں بابا قوم اور قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ پروفیسر اسٹینلی والپٹ اپنی کتاب جنا آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ بدل کر رکھ دیتے ہیں اور دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں، اور محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے تینوں کارنامے انجام دیے ہیں۔ دوستو، قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کا نام محمد علی جناح رکھا گیا۔ ان کا تعلق پنجابی راجپوت اور اسماعیلی کھوجوں کے خاندان سے ہے۔ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی طور پر ذہین تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز پرائمری اسکول بمبئی سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی اور 16 سال کی عمر میں بمبئی ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں محمد علی جناح برٹش گرام شپنگ کمپنی کا حصہ بنے جو ان کے خاندانی کاروبار سے منسلک تھی۔ انگلینڈ جانے سے پہلے اپنی والدہ کی مرضی سے اپنی کزن ایمی بئی سے شادی کر لی، اور انگلینڈ جانے کے 6 ماہ بعد ایمی جناح کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے بعد ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی۔ 1895 میں بیرٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی اور وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد ان کی سیاست میں دلچسپی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بمبئی میں وکالت کا آغاز کیا اور بہت کم وقت میں نامور وکیلوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ 1905 میں ایک قابل وکیل کے طور پر شہرت حاصل کرنے پہ معروف ہندوستانی رہنما بال گنگادھر کی توجہ حاصل کی، اور اسی طرح 1905 میں بال گنگادھر نے محمد علی جناح کو بطور دفاعی مشیر قانون مقرر کر لیا۔ 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کے موقع پر قائد اعظم نے دیگر ہندوستانی رہنماؤں کے ساتھ برطانیہ کی حمایت کی تاکہ کسی طرح ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ 1913 میں مولانا محمد علی جوہر کے اصرار پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1916 میں محمد علی جناح کو لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ جلد ہی مسلم لیگ ہندوستان میں ایک اہم سیاسی جماعت بن کر ابھرنا شروع ہوئی اور تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن گئی، اور اس طرح آل انڈیا مسلم لیگ کہلائی۔ 1918 میں پرسی خاتون رتن بائی سے شادی کی جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئی، جس سے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام دینا رکھا گیا۔ 1919 میں تحریک خلافت کی حمایت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 7 سال تک قائد اعظم نے مسلم لیگ اور کانگریس کے ساتھ ڈوئل پارٹنرشپ برقرار رکھی اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کرتے رہے، مگر 1920 میں گاندھی کی ہندو پرست پالیسیز نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کی ساری امیدوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ کسی صورت مسلمانوں کو کوئی سیاسی حیثیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد محمد علی جناح نے ایک کوشش اور کی، تجاویز دہلی اور نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات بھی پیش کیے، مگر وہ بھی رد کر دیے گئے۔ مسلم لیگ کے لیڈرز میں بڑھتے ہوئے اختلافات سے مایوس ہو کر محمد علی جناح نے ہندوستان کو خیر آباد کہا اور 1931 میں انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے لاء کی پریکٹس شروع کی اور سیاست سے کنارہ کر لیا۔ 1934 میں مسلم لیڈرز کے بے حد اصرار پر واپس آئے، جن میں علامہ اقبال کا نام سر فہرست ہے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کے تحت مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اسی دوران گاندھی نے قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننے کی بھی پیشکش کی، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور وہ پاکستان کے قیام کے لیے باضد تھے۔ بالآخر 1940 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی اکثریت نشستوں میں کامیابی حاصل کی اور پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد ہندو بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسے میں مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد نے بھی دم توڑ دیا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آخر انگریزوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور بہت سی قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کا دن آیا۔
جس دن پاکستان دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ 15 اگست 1947 کو پہلے گورنر جنرل بنے۔ ایک عرصے کی طویل جدوجہد نے قائد اعظم کو جسمانی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ ایک عرصے سے ٹی بی کے مریض تھے، لیکن انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلم لیگ میں اس وقت کوئی اور لیڈر موجود نہیں جو مسلمانوں کی قیادت سنبھال سکے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے تو میں کبھی ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونے دیتا۔ دوستو، قائد اعظم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ڈاکٹرز کے مشورے پر کچھ دن کے لیے کوئٹہ اور پھر زیارت چلے گئے۔ وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد واپس کراچی آ گئے اور 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی وفات پہ 100% درست کہا تھا کہ آج پاکستان یتیم ہو گیا ہے۔ دوستو، بے حد قربانیوں کے بعد یہ ملک جو ہے ہمیں ملا ہے اور ہمیں چاہیے اس کی قدر کریں۔ کئی ماؤں نے، کئی بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کیں، کئی بچوں نے اپنے ماں باپ قربان کیے، کئی ماں باپ نے اپنی اولادیں قربان کی، کئی بھائیوں نے اپنی بہنیں قربان کی، پھر جا کے یہ ملک ہمیں ملا ہے اور ہم چاہیے کہ ہم اس کی ویلیو کو جانیں، اس کی قدر کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔